Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 482. 9th of December, year 2000. My voice in the morning, Baitul Khayal, at Nur Jamaat Khana of Chicago. Ya Ali Madad. Avmara Swami Raja Dharmi Raja Ture Naam Sure Maro Manaro Bando Maulana Hazrat Imam پر صلوات پڑھو محمد ان کرو بیت الخیال جو ہمارے مذہب کی ایک اعلیٰ چیز ہے، حقیقت میں یہ خدا کی محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیت الخیال کو سمجھتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصل جگہ سے دور ہو گئے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ خود خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے، خدا کا نور ہے۔ اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جسم بھی دیا، ہمیں روح بھی دی۔ جس طرح سے اس نے ہمارا بدن بنایا، اسی طرح سے اس نے ہماری روح کو پیدا کیا۔ یہاں پیدا کرنے کا جو لفظ اردو زبان کا ہے نا، وہ سچ پوچھو تو مناسب نہیں۔ پیدا کرنا ہم کہتے ہیں جیسے کہ ماں ایک بچہ پیدا کرتی ہے، اس طرح خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، لیکن عربی زبان کا جو لفظ ہے نا، خلق کیا، اس نے ہمیں کریٹ کیا۔ خدا نے ہمیں خلق کیا، مٹی کا پتلا بنایا۔ یہاں مٹی کے پتلے کا مطلب ہے انسان خاک میں سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی دنیا کی جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ زمین میں سے نکلا ہے، اور اسی زمین میں ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنے ساتھ تعلق قائم رہے اس کے لیے روح پیدا کی۔ ابھی جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے۔ میں نے اپنے ایک زمان میں واز کے اندر ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی شاید یہاں یا اٹلانٹا کے اندر ذکر کیا ہے کہ خدا نے اپنے نور میں سے سب سے پہلے محمد کے نور کو جدا کیا۔ یہ لفظ بالکل برابر ہے، محمد کے نور کو جدا کیا، خلق نہیں کیا۔ محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا، اور محمد کے نور سے ساری کائنات پیدا کی۔ جتنی بھی کریشن ہے کہ جس کا ہم تخیل بھی نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے، یہ تمام چیز محمد کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا نے بنا دیا اور پھر ختم ہو گیا سلسلہ، نہیں، خدا کی خلقت جاری ہے۔ محمد کے نور سے نئی نئی دنیا بن رہی ہے۔ اور میں اپنی آواز میں یہ ذکر بھی کیا کہ اگرچہ ہم خدا کو خالق کہتے ہیں، لیکن خود محمد نے ہمیں فرمایا ہے کہ خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام خلقت پیدا کی، اور خلقت پیدا ہو رہی ہے۔ محمد کا نور ختم نہیں ہوا، محمد کا نور جاری ہے، محمد کے نور کی خلقت بھی جاری ہے۔ وہ لوگ کہ جو سائنس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، خصوصی طور پہ
فزکس کے طور پہ اس کی رپورٹس نئی نئی آتی جاتی ہیں. بہت برس ہوئے اسپیس کے اندر ہبل ٹیلیسکوپ بھیجی گئی. اس کی نئی نئی رپورٹس جو ہمیں ملتی ہیں، وہ لوگ کہ جو اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے. ابھی ان لوگوں نے، سائنٹسٹ نے یہ اقرار کیا ہے کہ جو یونیورس ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یعنی پھیل رہا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ نئے نئے یونیورس پیدا ہو رہے ہیں. خدا کی اس عظمت کو، اس کی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں کچھ علم کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ مسجد میں ہم جاتے ہیں اور نماز پڑھی جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد نماز پڑھانے والا یہ جو قبلہ رو ہو کے نماز پڑھاتے ہیں تو ادھر محراب ہوتی ہے، قبلہ کی نشانی کے طور پہ اس کے سامنے بیٹھ کے ملا نماز پڑھاتا ہے. جب یہ نماز پوری ہو جاتی، سلام پھیرتے ہیں تو سامنے دیکھ کے وہ ملا بولتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، یعنی آئے نبی، یا نبی آپ کے اوپر ہماری سلام ہو. یعنی نبی سامنے بیٹھے ہیں، یہ صیغہ حاضر ہے. پریزنٹ ٹینس کے اندر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا نبی آپ پر ہمارا سلام ہو، یعنی نبی کو حاضر سمجھا جاتا ہے. اور یہ سچی بات ہے اور حقیقت بھی ہے کہ نبی حاضر ہے، کیونکہ تمام خلقت نبی نے بنائی. نبی کا مطلب یہ نہیں کہ محمد کا جو باڈی تھی اس سے میرا مطلب نہیں، میں ابھی بول چکا ہوں کہ نبی کے نور سے بنی اور نئی نئی خلقت جاری ہے. نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، صرف انسانوں کے نہیں، جانوروں کے بھی. نئے نئے درخت پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی بھاجی بکالا اور نباتات پیدا ہو رہی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے اور جب تک یہ زمین رہے گی زمین پہ جاری رہے گا، اور جب تک کہ باقی دنیایں ہیں آسمان پہ وہ بھی جاری رہیں گی. محمد کا نور ہر وقت موجود ہے. تو ہمارا جو بدن ہے وہ محمد کے نور سے بنا، اور اس کے اندر جو جان ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں، حقیقت میں وہ محمد کا نور ہے. ہمارے اندر جو جان ہے، ہم نے بے جان ہو گیا یعنی جان نکل گئی. جان محمد کا نور ہے اور ہماری روح وہ علی کا نور ہے. اور بیت الخیال کیا ہے؟ اس جیو کو جو محمد کا نور ہے، ہم اس کو اتنا اونچا اٹھائیں کہ علی کے نور کے ساتھ مل جائے. یہ واصل حق ہو گیا، فنا فی اللہ ہو گیا. بیت الخیال کا ایم یہ ہے، ہم اپنے جیو کو، جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں، ہمارے پیروں نے یہ لفظ سکھایا ہم کو گنانوں میں، جیو، جس کو پران بھی کہتے ہیں سنسکرت زبان کے اندر. جیسے کہ ایک جگہ صدر الدین ماں باپ فرماتے ہیں پران پروش تو امر ہے، کایا مری مری جائے. پران کا پروش روح، پران ہے وہ ہماری زندگی ہے، جیو ہے، جان ہے، اور اس کا پروش یعنی مالک روح ہے. فرماتے ہیں کہ پران کا پروش جو ہے، مالک جو ہے وہ امر ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں. کایا مری مری جائے، کایا مر جاتی ہے، ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، اور وہ چیز ہمیشہ رہتی ہے. جس طرح آپ کو میں نے بگننگ میں کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے محمد کا نور جدا کیا تو باقی اللہ علی ہے.
محمد کے نور جدا کرنے سے پہلے اللہ ہے. محمد کے نور کو جدا کیا تو خود علی بنا. اب میں آپ کو پھر ایک اشارہ بتاؤں. ہماری پرانی دعا تھی، پنج پاسی پڑھنے کے بعد ہم پڑھا کرتے تھے. ہم پڑھتے تھے کہ علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی امیر المومنین، علی صحیح اللہ. ہم یہ اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ علی اور محمد اسی کا نام خدا ہے، یہی اللہ ہے. اور یہ چیز آج سے 1000 سال پہلے، جو کہ ہمارے شاستر میں، ہمارے کتابوں کے تو اندر بہت پرانا ہے، لیکن مولانا رومی نے بھی اس چیز کا ذکر کیا. مولانا رومی اسماعیلی تھا، اسماعیلی کا مرید تھا. شمس تبریز مولانا علاؤدین محمد کے بیٹے تھے اور امام رکن الدین خورشاہ کے بھائی تھے. رومی لکھتا ہے، اے محمد، اللہ کہتا ہے، اے محمد، اگر تو نہ ہوتا تو میں خلقت نہ کرتا. یعنی کہ خلقت جو ہے وہ تیری وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا. اب علی خود خدا کی ذات ہے. خدا تعالیٰ نے محمد کو جدا کیا، محمد کے نور کو، میرا مطلب خود علی رہا. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہماری جو جان ہے وہ محمد ہے اور روح ہے وہ علی ہے. فنا فی اللہ کیا ہے؟ ان دونوں کو ہم اپنی زندگی میں ملا دیں، ہم ایسے بن جائیں کہ ہماری جو جان ہے وہ ہمارے روح کے ساتھ مل جائے. مگر جس وقت یہ بات بنے گی تو موت اسی وقت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کی زندگی یہ ہے کہ محمد جان رہوے، علی روح رہوے. یہ بھید بیت الخیال میں ہے. بیت الخیال عشق کی بات ہے. جی آدم نرنجن، یہاں لوگ پڑھتے ہیں آدم آد. آدم نہیں ہے، آدن، عین الف دال اور اوپر تشدید ہے. جیسے فورن کے اوپر فے واو رے الف اور تشدید ہوتی ہے، اس طرح یہ آدن، آد. آج وہ وقت ہے کہ جب خدا نے خلقت پیدا کرنی شروع کی، خلق کرنا شروع کیا. اور آدن آد، یعنی آد کے بھی آد، اس کے پہلے کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محمد کا نور جدا ہو گیا. اس وقت کو پیر حسن کبیر دین نے آدن آد کہا ہے. نرنجن، بالکل نرنجن تھا، یعنی کوئی اس کی شکل و شباہت کچھ نہیں تھی. جو آنکھ سے نظر نہ آوے وہ نرنجن ہے، جو سمجھ نہ آوے وہ بھی نرنجن ہے. نرگن آپ اروپ، وہ نرگن یعنی ہم اس کی کوئی صفت بیان نہیں کر سکتے تھے. صفت بے حساب ہیں، لیکن وہ اس وقت بالکل اکیلا تھا، اس کی صفتیں بھی نہیں ظاہر ہوئی تھیں. نرگن آپ اروپ، اس کا کوئی روپ نہیں تھا. اصل ہمارا سامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہارے. کتنا اچھا پاٹ ہے یہ. کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں تھی. نرگن تھا، نرروپ تھا، نرگن تھا. اور پھر اس نے یہ خلقت شروع کی. محمد کا نور جدا کیا، محمد کے نور سے خلقت بنائی،
اور ہماری روحوں کو اپنے نور میں سے بنایا۔ یہ جدائی کا واقعہ، جدائی کا احساس، یہ 50 پارٹ کی جو وینتی پیر حسن کبیر دین کی، اس کے ایک ایک پارٹ میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ عورت بن کے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے مرد کے پاس رخصتی لے کے اپنے ماں باپ کے گھر سے جاتی ہے، اس کو ایک پکچر بنا کے اپنی اس حالت کا بیان کیا ہے کہ اے مولا، تیرے نور سے ہم جدا ہو کے آج تک ہم تڑپ رہے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں برس ہو چکے ہیں، ہم یہ چل رہے ہیں، ابھی تک تیرے تک پہنچے نہیں ہیں۔ پیر حسن کبیر دین کتنی ہی حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، چالی چالی نے ہمیں تھکی رہا مولا، چل چل کے اب میں تھک گئی ہوں، ہوے نہیں چلا، ابھی تو رحم کر، نکاح ہو چکا ہے، اب تو مجھے قبول کر لے۔ یہ اس جدائی کا ذکر ہے کہ جب خدا نے ہماری روح کو ہمارے قالب کے اندر رکھا، ہم اس سے جدا ہوئے ہیں۔ اس کا ایک اشارہ ہماری قرآن پاک میں ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کے لیے ہیں اور واپس اس کے پاس جانا ہے۔ اس جدائی کا احساس بیت الخیال ہے۔ رومی کی مثنوی شروع کرو، سلطان محمد شاہ داتار بہت اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں مذہب سیکھنا ہے تو رومی کی مثنوی پڑھو۔ رومی کی مثنوی کس چیز نے اس کو احساس دلایا؟ رومی شاعر نہیں تھا، شاعر بن گیا۔ جیسے کہ حافظ حقیقت میں شاعر تھا، مگر شاعری کرنے کے لیے کوئی چیز نے اس کو حرکت دے دی۔ ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے میرا چھوٹا سا امتحان لیا، مجھے 3 سوال کیے، 2 میں پاس ہوا، 1 میں فیل ہو گیا۔ جس میں فیل ہو گیا وہ یہ تھا، مولا مجھے پوچھتے ہیں کہ فارسی زبان کا سب سے اچھا شاعر کون ہے، کون ہے؟ میں نے کہا رومی، حافظ، شیرازی یعنی کہ سعدی۔ مولا نے مجھے سے منہ بنایا، میں نے نگاہیں نیچی کر لی۔ مولا فرمایا رومی شاعر نہیں تھا۔ مجھے خود کو پتا نہیں تھا یہ بات کا، میں تو رومی کو شاعر سمجھتا رہا۔ مولا مجھے بولے رومی شاعر نہیں تھا، ہاں حافظ شاعر تھا، سعدی شاعر تھا، لیکن رومی شاعر بن گیا۔ شمس تبریز کی محبت میں رومی شاعر بن گیا۔ رومی ایک دفعہ جا رہا تھا، اب میں اپنی باتیں کرتا ہوں۔ رومی جا رہا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ شمس تبریز اس کو جھلک دے کے چلے گئے۔ شمس تبریز کی عمر 18 سال کی، رومی 40 برس کا تھا، اور وہ اس زمانے کا سب سے بڑا عالم شخص تھا۔ علم اس کا اتنا بڑھ گیا کہ اب خدا نے یہ دیکھا کہ اس کو بخشش دوں، اور اس کا استاد کوئی نہیں تھا، لیکن تیار ہو گیا تھا۔ ہمارے پیروں کے گنان میں ہے نا کہ جب یہ پھل پک جاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے یا توڑا جاتا ہے۔ رومی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اب اس کو خدا کی شناخت بتائی جائے کہ جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے شاگرد بیٹھے تھے زمین پہ، ہاؤس کا کنارہ تھا، اور ہاؤس کے کنارے کے سوئمنگ پول تو نہیں تھا لیکن پول تھا، اس کنارے پہ بیٹھے ہوئے رومی اپنے شاگردوں کو علم دے رہے ہیں۔ بازو میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ 18 سال کا لڑکا ناچتا دوڑتا مستی کے اندر چلا آیا اور آ کے اس کے پاس کتابوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی رومی اور شمس تبریز کے بیچ میں یہ کتابیں پڑھی ہیں۔
اب یہ 18 سال کا ایک فقیر کی طرح کا لڑکا بھاگ کے چلا آیا، شاگردوں کو ذرا پسند نہ ہوا، لیکن استاد کے دبدبے اور اس کے ادب کے خیال سے کچھ بولے نہیں۔ عین سکھانے کے اندر بول رہے ہیں، توجہ ہو رہی ہے، اس نے خلل کیا، شمس تبریز نے خلل کیا۔ اس نے آنکھیں سے ایسا دیکھا، شمس تبریز چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خلل کیا کتابوں کے اوپر ہاتھ مارا، پھر اس نے دیکھا، پھر چھوڑ دیا، اور یہ شاگرد بگڑ رہے تھے۔ تیسری دفعہ پھر جب اس نے ایسا کیا تو ذرا کو غصے سے پوچھا کیا ہے؟ تو شمس تبریز کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یعنی کتابوں کے کچھ نہیں، یعنی یہ سمجھ کے کہ یہ ایک معمولی سا شخص بے پڑھا لکھا ہے، یہاں رومی جیسے عالم کے شاگرد بیٹھے ہیں، دنیا بھر کا علم سیکھا جا رہا ہے، اور اس میں یہ خلل کیا۔ اب جو اس نے کہا نا کچھ نہیں، تو شمس تبریز نے کتابیں اٹھا کے پانی میں پھینک دی، آواز جو آئی، شاگرد کھڑے ہو گئے، رومی کھڑا ہو گیا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، یہ تو نے کیا کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شمس تبریز ہنس رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ابھی حالت بہت بگڑ گئی، آستین اٹھائی، اندر ہاتھ ڈال کے ایک کتاب نکالی، ایسا کیا اس میں سے دھوڑ نکلی اور کتاب کو پانی نہیں لگا۔ حیران رہ گیا، دوسری کتاب نکالی، تیسری، سب کتابیں باہر نکالی، اور ایسا جھٹکا دے تو اس میں سے دھوڑ گرد و غبار نکلے۔ ہاتھ لگایا، پانی کی نہیں ہے، اس کو کھول کے دیکھا، پانی نہیں ہے، پانی میں کتابیں گئی اور پانی نہیں لگا۔ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ اب خدا اس کو اوپر اٹھا لے۔ یہ ایک ایسا ہتھوڑا تھا اس کے دل و دماغ کے اوپر، خود شاگردوں پر بھی، لیکن رومی پہ زیادہ اثر ہوا۔ اب یہ ہکا بکا مقام حیرت، عبادت میں ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں انسان حیران ہو جاتا ہے، اس کو مقام حیرت کہتے ہیں، اور اس حیرت کی جگہ کے اوپر انسان کو کچھ سوچتا نہیں، صرف یہی کہ یہ کیا ہوا۔ عین اس موقع پہ شمس تبریز اٹھ کے چلے گئے، اور اس کی ابھی تک سدھ واپس نہیں آئی۔ کھڑے کا کھڑا رہا، دیکھتا رہا کہ جس نے ہتھوڑا مارا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن پاؤں جم گئے ہیں، طاقت نکل چکی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ اب وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب سدھ میں آئے تب اس کو ایسا یہ کیا ہوا۔ اب وہ شمس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں، اور شمس نہیں ملتا۔ اس شہر میں جاوے، اس شہر میں جاوے، پوچھتا رہے۔ یہ سلسلہ سکھانے کا بند ہو گیا، شاگرد حیران ہیں، اس کو کوس رہے ہیں، ہماری تعلیم ختم کر دی، اس کے گھر جاوے وہ کہے میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور شاگرد پریشان ہیں، شاگرد ادھر ادھر جا رہے ہیں، شمس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ 3 برس کے بعد ملا، لیکن یہ 3 برس اس نے اس طرح نکالے کہ جس طرح کباب آگ پہ سینکا جاتا ہے۔ این اس وقت، اس موقع پہ، جدائی کے اس غم و رنج کے اندر، دکھ کے اندر یہ جا رہا ہے۔ بازار کے کونے پہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور فلوٹ بجا رہا ہے، مرلی بجا رہا ہے۔ یہ کھڑا ہو گیا، رومی کھڑا ہو گیا، سنتا رہا اور روتا رہا۔ رونا کاہے کا؟ اس میں کوئی گانا نہیں تھا، محض میوزک تھا۔ تو اس کی اس شدت کی جدائی کے غم کے اندر اس کی زبان سے شعر نکلنے شروع ہوئے، یہاں سے اس کی شاعری شروع ہوتی ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، سنو سنو لوگو سنو، یہ جو نئے ہے یعنی مرلی جو ہے بانسلی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی حکایت بیان کر رہی ہے۔
بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. یہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے. سنو سنو سنو، یہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے. کزنستان تا مرا ببریدہ اند، میرے کو میری اصل سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا. کیونکہ جو بانسری ہے وہ بانس کے درخت کو کاٹ کے اس کو دو جو کنارے ہوتے ہیں صاف کر کے اس میں سے بانسری بجاتے ہیں. کزنستان تا مرا ببریدہ اند وز جدائی ہا شکایت می کند. مرد و زن از شکوائے ماں مرد و زن نالیدہ اند. میں ذرا بھول گیا. سنو، مجھ کو میری اصل سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا. اس درد و غم عورت مرد سن کے روتے ہیں. اب اس نے رونا شروع کیا. اس کی مثنوی کا یہ آغاز ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مثنوی شروع نہیں کی. اور آج تک 1000 سال ہوا دنیا کے عالموں نے، جو مسلمان آرتھوڈاکس ہیں، وہ اس بات کے اوپر ذرا تنازع کرتے ہیں کہ ایسا بڑا عالم اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مثنوی شروع نہیں کی. میں نے آپ کو یہ حقیقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہماری جو بیت الخیال کی جو چیز ہے حقیقت میں وہ عشق کی بات ہے. ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں. ایسا محسوس کرتا ہوں کہ کسی کمبھار کو ایک ہیرا مل گیا کہیں سے جو اس کی قیمت نہیں جانتا. ہمارا حال ایسا ہے. بیت الخیال کوئی ایزی چیز نہیں. ابھی صبح حضرت امام کے فرمان پڑھے گئے. مشکل چیز ہے. مشکل اس کے لیے کہ بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور جب معشوق کی جدائی لگتی ہے تو اس کے اندر پھر اس آدمی کی زندگی میں کچھ کو اور کچھ سوجھتا نہیں. آوا گر نر سامی ساتھ جن جیوے یاریاں. آوا گر نر سامی ساتھ جن جیوے یاریاں. تین دل تھکی دنیا وساریاں. تم سو پریت بلدار. اے مومن، جب تک کہ ہمارے دل میں امام کی محبت پیدا نہیں ہوتی، جب تک کہ ہم اپنے مولا کی اس محبت کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں نور کی بخشش نہیں ملتی. نور اس وقت ملتا ہے جب ہم تیار ہوتے ہیں. اور تیاری اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے سوا باقی سب کچھ مٹ جاتا ہے. جس طرح ہم سورج کو دیکھیں یا کوئی بڑی زبردست لائٹ کو دیکھ کے آنکھیں بند کریں تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. اگر کھولے تو بھی کچھ نظر نہیں آتا، صرف وہ لائٹ کا ایک گولا نظر آتا ہے. بیت الخیال مولا کی محبت کی چیزیں ہیں. 2-3 دفعہ شمس تبریز رومی کو ملے 2-3 برس کی جدائی کے بعد. ایک دفعہ گم ہو گئے. کسی نے اشارہ کیا کہ قبرستان میں بیٹھا ہے.
رومی بھاگا. قبرستان کے اندر مسجد بنی تھی, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی. جب آیا تو دیکھا اوپر بیٹھا ہے, دیکھ کے خوش ہو گیا. عاشق کو اس سے زیادہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ جدائی کے بعد اس کو محبوب کا درشن ہو گئے. خوشی سے بےتاب ہو گیا. بہت دیر تک دیکھتا رہا. شمس اس کو دیکھتے رہے. اب اس کو ہوش آیا کہ چلو میں اوپر جاؤں. رومی اوپر گیا سیڑھیوں سے, تو جہاں وہ بیٹھے تھے تو دیکھا شمس تو یہاں نہیں ہے. نیچے دیکھا تو شمس نیچے کھڑے تھے. اب بھاگ کے نیچے آیا تو شمس اوپر بیٹھا ہے. پھر یہ اوپر چڑھا تو شمس نیچے تھے. اب شمس اس کو ایک تانا مارتے ہیں, او بے وقوف, معشوق کو ملنے کے لیے تجھے سیڑھیوں کی ضرورت ہے. اوپر سے چھلانگ مار دی, پاؤں ٹوٹ گئے. لیکن شمس نے کہا یہ طریقہ ہے کیا ہم کو معشوق سے ملنے کے لیے سیڑھیاں چاہیے؟ یہ کیا حقیقتیں ہیں دینداروں؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ہماری جان دل میں ہے, ہارٹ میں, اور ہماری روح ہے وہ دماغ میں, عقل کے اندر ہے. روح کا رہنا عقل میں ہے, عقل ہمارے دماغ میں ہے, ہمارے من میں کہو, مائنڈ میں کہو, اور مائنڈ ہے وہ برین میں ہے. یہ دماغ ہے جو میٹیریل چیز ہے. دماغ جو ہے وہ سارے کا سارا فیٹ ہے, چربی ہے. تھوڑا آگے ہے, باقی کا پیچھے ہے. آگے کا جو برین ہے 8 اونس جتنا, اور پیچھے کا جو برین ہے وہ لگ بھگ 1.5 پاؤنڈ جتنا ہے. نروس سسٹم سارا ادھر پیچھے سے گردن کے نیچے سے نکل کے سارے بدن میں پھیلتا ہے, لیکن عقل یہاں رہتی ہے ہماری پیشانی میں. عقل کے اندر روح ہے, انٹیلیجنس. اور ہم اپنی روح کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جب روح کو ہم مل لیتے ہیں تو پھر عقل ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. لمبی اور گہری باتیں ہیں. ایک آدواز میں کتنا کہوں, اشارے ہوتے ہیں. جب یہ استاد ملتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ ایک ایک گولی دیتا ہے شیخ, تاکہ وہ ہضم کر سکے. میں نے آپ کو جو عرض کی وہ یہ تھی کہ اب ہمارا سوامی راجا, میرے مولا تو آ, میرے دل کو باندھ لے کہ تیری جدائی کے اندر میرا جو دل ہے پھڑپھڑا رہا ہے, اس کو سکون دے. اور سکون تو صرف تجھے ملنے کے بعد ہی ملے گا. بیت الخیال ہمارے مذہب کی سب سے اعلیٰ چیز ہے, اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ کے استعمال کیا ہے یا کر رہے ہیں. بیت الخیال بہت مشکل ہے. کیا کریں؟ دنیا کی محبت کو نکالا جائے. جینے دل تھکی دنیا وساری, دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جانی چاہیے, تب اس کی محبت آوے. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الرقیب. رقیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص کو 2 پیار کریں, ایک مرد کو 2 عورتیں پیار کریں, یا ایک عورت کو 2 مرد پیار کریں, تو یہ دونوں آپس میں رقیب ہیں. شوکن بھی کہتے ہیں یہ رقیب ہیں. اور رقیب یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے معشوق کو کوئی دوسرا پیار کرے. اللہ کو رقابت ہے. اللہ الرقیب, خدا کے ناموں میں رقیب ہے اس کا نام. وہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے کو بھی دل میں بٹھاؤ اور دنیا کی مال محبت کو بھی دل میں بٹھاؤ. خدا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. یا تم اس کے ہو جاؤ یا میرے ہو جاؤ. یہ رقابت جو ہے خدا تعالیٰ کے ناموں میں
یہ اس کی محبت کی نشانی ہے. خدا کو لینا ہے تو پھر دوسری چیزوں کو چھوڑ دو، اور اگر دوسری چیزوں کے پیچھے جانا ہے تو خدا کو چھوڑ دو اور وہ راضی خوشی سے چلا جائے گا. اسماعیلی مذہب فلسفی ہے. اسماعیلی مذہب عشق کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے، مولا کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں. امام سلطان محمد شاہ داتار ایک دفعہ پونا گئے. یہاں سب انتظام وغیرہ ہو چکا تھا. پونا اس وقت جنہوں نے پونا دیکھا ہے واڑی کا جماعت خانہ تھا، اب وہ تو نیا بن چکا ہے. بیٹھا جماعت خانہ تھا، سامنے بہت بڑا چوگان تھا اور یہ باغ باغیچہ تھا. مولا کی گاڑی آئی، ڈرائیور بیٹھا ہے رائٹ سائڈ پہ، مولا بیٹھے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. مکھی کامڑی عملدار کھڑے ہیں کہ مولا کا دروازہ کھول کے گاڑی کا باہر نکل آئے. لیکن مولا ایسا کھسکتے کھسکتے اس دروازے سے نکلے کہ جو اپوزٹ سائڈ کا تھا. تو یہ لوگ دوڑے اس طرف. ایسا نظر آئی دور ایک درخت کے نیچے ایک ایرانی بدخشانی، ایرانی تھا، اسماعیلی کھڑا تھا. اس کے سارے بدن میں کوڑ تھا، لیپرسی تھی. یہ بیماری بہت بری بیماری ہے. آہستہ آہستہ پاؤں کی ہاتھ کی انگلیاں گل جاتی ہیں کہ جیسے برف کو رکھو تو آہستہ آہستہ برف کیسے گلتی رہتی ہے، اس طرح آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں گل جاتی ہیں، انگلیاں مٹ جاتی ہیں، ہاتھ گل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کلائی تک ہاتھ گل جاتے ہیں، پاؤں گل جاتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے. سارے بدن میں کوڑ ہوتا ہے، بدبو آتی ہے. ایوب نبی کو خدا تعالیٰ نے یہ کوڑ کی بیماری ہی دی تھی. اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جرم ہو جاتے ہیں. اب اس ایرانی کو، خالو کو لیپرسی کی بیماری تھی. 1910-12 کی بات ہے، لگ بھگ 100 سال ہو گئے. اس وقت لیپرسی کی کوئی دوا نہیں تھی، اب تو ہے الحمدللہ. اب مولا ساری جماعت کو چھوڑ دیا، مکھی کامڑیا کو چھوڑ دیا. گھسرتے گھسرتے اس دروازے سے نکلے، ہاتھ میں لکڑی تھی. مولا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور وہ مولا کو اپنی طرف آتے دیکھ کے خوشی سے بے چین ہو رہا ہے. کھڑا تھا نا، ناچنے کی صورت آ گئی، خوش ہو رہا ہے. چھوٹے بچے کو جس طرح ہم کوئی ایسی چیز دیں جو اسے بہت پیاری ہے، ہاتھ کرتا ہے مجھے دے دو. مولا جو نزدیک آ رہے ہیں وہ خوشی سے بے چین ہو رہا ہے. ایسا خوش ہو گیا. تھوڑی دور جا کے مولا کھڑے ہو گئے. سب پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ کہتے خدا بسیار خوب، میں بہت اچھا ہوں. تیرے کو کوئی دکھ ہے؟ کچھ دکھ نہیں. تیرے کو کچھ کہنا ہے؟ کچھ کہنا نہیں. اب دیکھو یہ چیز فرمان میں کلام امام مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے. آرڈینریلی آپ دیکھو کہ اتنی بڑی بیماری ہم اگر ہوں تو ہم کیا کہیں؟ یا مولا دیکھ میں کیسا ہوں، دکھی ہوا ہوں، تو میرے لیے دوا دے، کچھ دعا کر، مہربانی کر. سب پوچھتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوڑ کی بیماری میں، لیپرسی کے اندر دکھی ہو رہا اور وہ درد بھی ہوتی ہے اس میں. سب کہتے ہیں تو کیسے؟ تو کہتے ہیں بہت اچھا. سامنے معشوق کھڑا ہے، حضرت امام سامنے کھڑا ہے. اب اس کو کوئی دکھ ہو سکتا ہے. تو کیسا ہے؟ خدا بہت اچھا. تیرے کو کوئی تکلیف ہے؟ کچھ نہیں. ارے دیدار کرنے کے بعد یہ کس طرح سے محسوس کرے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے؟ دکھ تو ہے ہی نہیں. تجھے کچھ کہنا ہے؟ اب اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ میرے اس چیز کو ہضم کرو جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کس طریقے سے. ماں باپ نے دعا سیکھ دی، چلایا، ساری جماعت چھوڑ دی. اس کی طرف سب سے پہلے جا کے اس کو دیدار دیا. اب وہ کیسا اچھا عاشق ہوگا وہ. یہ ہے ہمارا مذہب.
محبت سے بھرا ہوا ہے. امام کے عشق کے اندر کوئی چیز نہیں سوچتی. امام جو ہمیں فرمان کرتے ہیں وہ ہماری محبت کا رستہ ہے. محبت پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں. محبت کیسے ہو گئے؟ وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل کرو. اگر محبت کرتے ہیں تو پھر اس میں عذر ہوتا ہی نہیں. جو نے معشوق نے کہا وہ ہونا چاہیے. امام کے فرمان پہ عمل کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب تک اس کی فرمان برداری مکمل اور کامل نہیں ہوتی تب تک محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر امام یہ کہتے ہیں کہ تو 3 وقت دعا پڑھ اور میں بھول جاتا ہوں، کبھی دیری سے پڑھتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ فرمان برداری نہیں ہوئی. اگر امام کہتے ہیں کہ روز جماعت خانے آؤ، ہاں کیا کروں، میں جاب کروں کہ تیری جماعت خانے میں آؤں؟ الحمدللہ بیٹھے رہو، محبت کی بات مت کرو. اگر محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو جان بھی دینی پڑے گی. اور میں آپ کو ایک چیز سناؤں. انسان کو محبت دیوانہ بنا دیتی ہے، اور دیوانگی کے اندر پھر عقل کام نہیں کرتی. دیوانگی کا نام ہی ہے کہ جہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے. اس صدر دن ہمیں ایک پکچر بنا کے دکھاتے ہیں. ہے پیا کارن، پیا معشوق مولا ہمارا، پیا کارن جو دکھڑا سہے رے بھائی، پیا کارن جو دکھڑا سہے، داڑھی مونچھ اور منڈا ویرے بھائی، داڑھی مونچھ اور منڈا وے، کالا مو کر جگ دکھلا بھائی، کالا منہ کر وے جگ دکھلاوے، تو لالن کی وہ لالی پاوے رے بھائی، تو لالن پاوے. کیا بات کہی ہے. پیا کارن دکھ آوے تو دکھ اٹھاؤ، داڑھی مونچھ منڈاوے. داڑھی ہے بزرگی کی نشانی ہے، مونچھ ہے بڑے خاندان کی اچھی پوزیشن کی نشانی ہے، اور سر کے بال ہیں یہ جوانی اور خوبصورت کی نشانی ہے. ارے پیا کارن دکھڑا سہوے، داڑھی مونچھ منڈاوے. اپنی بزرگی کا، اپنے خاندان کا، اپنی بڑائی کا اس کو کوئی خیال ہونا نہیں چاہیے. بے عزتی وغیرہ کی بات آوے تو بھی کیا ہے، مولا کی خاطر ہم کو زمین چاٹنی پڑے تو بھی کیا ہے. کالا منہ کر جگ دکھلاوے کا مطلب یہ ہے ایسا کام کہ لوگ اس کو لعنت دے. ارے دیکھا کیا کام کیا، کیا کام کیا، یا لوگ اس کے اوپر مینے مارے. کالا منہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نے ایسا برا کام کیا کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا. مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالو، دھوڑ مٹی کی طرح بنا ڈالو، تو لالن کی لالی پاؤ، تب جا کے کرو.
13 برس، بعض کتابوں میں 9 برس لکھے ہیں۔ رومی 13 برس شمس تبریز کے پیچھے، دنیا کا سب سے بڑا شریعتی عالم۔ شراب حرام، میرا مرشد شراب پیتا ہے، لیکن اٹھا، محبت ہے، تھوڑا سا اس کو وہ بڑائی کا خیال آ گیا۔ جب تک کہ مولا اچھی طرح سے پیس نہ ڈالے تب تک وہ اپنا آپ دیتا نہیں ہے۔ شمس تبریز نے اب دیکھو اس کے اوپر اس کو پیس ڈالنے کا ایک حملہ کیا کہ مجھے شراب پینی ہے۔ گیا ایک شراب بیچنے والے کی دکان پہ جا کے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنا منہ بکل میں چادر کے اندر اس طرح لپیٹا کہ پتہ نہ لگے کہ کون ہے۔ شراب بیچنے والے نے اس کی آواز پہچان لی، مولانا رومی۔ اشارہ کیا چپ رہو۔ بڑا خوش ہوا کہ مولانا رومی میرے شراب خانے میں شراب لینے۔ جلدی سے ایک بوتل بھری اور اس کو دی۔ کہتا ایسا نہیں، اس کو ڈوری سے باندھ دے۔ اس نے ڈوری لی، باندھ دیا۔ اب ڈوری پکڑ، کہتا نہیں، ایک لکڑی لے کے اس کے کنارے پہ ڈوری باندھی اور ایسا کر کے، یعنی بوتل پیچھے لٹک رہی ہے، ادھر لکڑی رکھ کے مولانا رومی چلے اپنے مرشد کے پاس شراب پلانے کے لیے۔ ارے اگر مرشد نے کہا کہ میرے لیے شراب لا تو اس کو کلیجے سے لگا کے لا، لیکن اس نے تھوڑا یہ احساس کیا، شریعت ابھی تک اس کے دماغ میں تھی۔ چلا آتا ہے 20,000 دن ماں باپ کو یاد کرتا، داڑھی مونچھ منڈ منڈاوے، کالا منہ کر جگ دکھلاوے۔ ایک چوک میں سے نکلتا تھا، بھیڑ باڑ بہت تھی، وہ ڈوری کھل گئی ہوگی، بوتل پڑ گئی، ٹوٹ گئی، شراب کی بو پھیل گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، کسی نے اس کی چادر نکالی، ارے رومی، حیران ہو گئے۔ اب اس وقت رومی کا کیا حال ہوگا، کالا منہ ہو گیا نا۔ اس وقت کبھی زمین پھٹ جائے تو اس پہ سما جائے۔ رومی شراب، او ہو۔ اب دیکھا مولانا شمس تبریز نے دیکھا میرا عاشق ذلیل ہو گیا ہے، بھاگ کے چلے آئے۔ دبدبا تھا آپ کے چہرے کے اوپر، لوگ ہٹ کے چیز کیا ہے یا حضرت ایسا بڑا عالم، دیکھو یہ شراب پی رہا ہے۔ مولانا روم نے وہ پیندے کے اندر تھوڑی شراب رہ گئی تھی، زمین سے اٹھائی، ایسا جو سونگا ہے، تم کہتے ہو شراب ہے، یہ ارک گلاب، دیکھو سونگو، گلاب کا پانی ہے، دیکھو تو سب نے جو سونگا شرمندہ ہو گئے، معافیاں مانگ کے چلے گئے۔ شمس بھاگ گئے کیونکہ ابھی تک اس نے جدائی رکھی تھی، بھاگ گئے، 2 برس تک نظر نہیں آئے۔ اس طرح رومی کو کھرل میں، پتہ ہے یہ جو حکیم لوگ کھرل ہوتی ہے اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں اور پھر اس کو رگڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ پس کے سرما بن جائے۔ عشق میں اس طرح سرما بننا ہے، تب جا کے وہ چیز ملتی ہے، تب جا کے معشوق ملتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹا ڈالو، بیت الخیال دے دیں، کبھی یاد آیا تو بیٹھ گئے، کبھی نہیں آیا، بول لیا تو بھول گئے، بول کا پتہ نہیں، بدی برائی کرتے ہیں، بد نظریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے سب جہان کی برائیاں ہمارے اندر بیٹھی ہیں، اس دل میں بول کیا کرے گا، ہمارا کام نہیں، بول مت لو۔ بندگی کرنے کے لیے ہمت چاہیے، طاقت چاہیے، بندگی کرنے کے لیے سورما جیسی، سورما یعنی طاقت والے پہلوان جیسی قوت چاہیے کہ بدیوں برائیوں سے بچ سکے، معشوق کے بغیر اور کوئی چیز نہیں نظر آ سکے۔
اب ہمارا سامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سور مارو منڑو باندھو شام تنا ابھی آگت آوے ویرا شام تنا ابھی آگت آوے ویرا تن کو میں لاگوں گی پیا ہو جی رے بھیا. لیکن مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ کے اپنی آواز بند کرتا ہوں. تیری میری سایہ تیری میری سایہ ایک من ایک چنتا سامی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا. سکھی رہو آباد رہو زندہ رہو. مولا آپ کی نیک نیت کو قبول کرے آپ کو اپنی بخشش دے آپ کو طاقت دے کہ آپ اس کو خوش کر سکو بدیوں برائیوں سے بچاوے شیطان کے فریب سے بچاوے کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے ہر اس چیز سے بچاوے جو اسے ناپسند ہے اپنی محبت کا احساس دے نور کی بخشش دے سکھی آباد رہو.